ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کلام اقبال اور تعمیر شخصیت۔ اس ضمن کے اندر ہم گزشتہ لیکچرز کے اندر بتا چکے ہیں کہ علامہ اقبال کے کلام کا جو مرکزی نقطہ ہے، جس کے گرد ان کا پورا کلام گھوم رہا ہے، وہ ہے ان کا نظریہ خودی۔ آج ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ علامہ کے نزدیک یہ جو خودی کی تکمیل ہے نا، اس کو وہ مقصد حیات سمجھتے ہیں۔ یعنی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایک لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اپنی خودی کی تکمیل کر سکے۔ جتنا زیادہ انسان اس مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، اپنی خودی کو پالش کر لیتا ہے، اس کو مضبوط مستحکم بنا لیتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال کے نزدیک زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو مستحکم اور توانا بناتا چلا جائے اور مرنے تک یہ سلسلہ اس کو جاری رکھنا ہے۔ علامہ اقبال حیات ظاہری کو ایک سپ سے تشبیہ دیتی ہیں۔ سپ یہی جس کو سپی بھی کہا جاتا ہے، جو دریاؤں کے اندر پائی جاتی ہے، اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور انسان کی خودی کو قطرہ نیساں کہتے ہیں، موسم بہار کی بارش کا قطرہ۔ اب یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بہار کی بارش کا قطرہ جب سمندر کے اندر گرتا ہے تو وہ سپی کے منہ میں، جس کو صدف بھی کہا جاتا ہے، صدف کے منہ میں گرتا ہے تو گر کر وہاں پر انمول اور قیمتی موتی بن جاتا ہے۔ تو علامہ کا یہ خیال ہے کہ اسی طرح زندگی ایک صدف ہے، اس کے اندر خودی کا جو قطرہ ہے نا، یہ قطرہ نیساں جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو انسان کو چاہیے کہ زندگی کے اندر زندگی جو ہے، زندگی کا جو صدف ہے، اس قطرے کو گوہر بنا دے۔ چنانچہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر زندگی کامیاب اور کامران ہے، اور اگر انسان یہ کام نہ کر سکا تو پھر زندگی کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ انسان جتنا مرضی کھا لے، کما لے، دیگر بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر دیں، وہ کہتے ہیں زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی۔ وہ صدف کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے۔ کہتے ہیں زندگی جو ہے انسان کی، یہ ایک صدف کی مانند ہے، اور یہ جو خودی ہے یہ قطرہ نیساں ہے، موسم بہار کی بارش کا قطرہ ہے۔ اور وہ زندگی ہی کیا ہے کہ جو قطرے کو قیمتی اور انمول موتی کے اندر تبدیل نہ کر سکے۔ اچھا، یوں تو کائنات کی ہر چیز کی ایک خودی ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی بے جان چیزیں ہیں نا، ہر چیز کی ایک خودی ہے، ایک اپنی یونیکنیس ہے، ایک اپنی انفرادیت ہے۔ پہاڑ کو آپ دیکھیں، پہاڑ بے جان صحیح، مگر اس کے اندر بھی تو اپنی ایک انفرادیت ہے نا۔ ہم کہتے ہیں پہاڑوں کی طرح سخت، چٹانوں کی طرح سخت، تو اس کا مطلب یہ سختی ان کی ایک صفت ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کی مخصوص صفات ہوتی ہیں، اور ان صفات کے مجموعے کا نام ہی خودی ہوتا ہے۔ تو یوں تو کائنات کی ہر چیز کی ایک خودی ہے، مگر علامہ کے نزدیک خودی کا اصل مقام جو ہے وہ انسانی ذات ہے، کہ جہاں انسان پیدائش سے لے کر موت تک یہ خودی مسلسل آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس پر اگر پراپر طریقے سے محنت کی جائے، اور اتنی مضبوط اور توانا ہو جاتی ہیں کہ موت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور یہ خودی پھر علامہ کے نزدیک خدا کے سامنے بھی ایک اپنا مقام رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک شریک کار کے طور پر۔ یہ شریک کار وہ نہیں ہے جو مشرکوں کے ہاں ہے، یہ خود خدا نے انسان کو یہ اختیار دیا ہوا، اس کے شریک کار کے طور پر اللہ تعالیٰ کے جو ارادے ہیں، جو خیالات ہیں، جو وہ چاہتا ہے کائنات کے اندر، جو کچھ جیسے نظام کو چلانا چاہتا ہے، اس کے اندر خدا کی ایک معاون مددگار بن جاتی ہے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور صلاحیتوں کے بل بوتے پر۔ علامہ کے نزدیک جوں یہ خودی توانا اور مستحکم ہوتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے یہ لمیٹیشن سے، حد بندیوں سے آزاد ہوتی چلی جاتی ہے۔ کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے بندے۔ کیا یہ تقدیر کی جکڑ بندیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے؟ ایک اور مقام پر بڑا مشہور شعر عام طور پر ہمارے یہاں زبان زد عام، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔
علامہ کا خیال ہے کہ جتنا زیادہ انسان اپنی خودی کو پالش کر لیتا ہے، اسے مضبوط اور مستحکم بنا لیتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ لمیٹیشن سے، حد بندیوں سے آزاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب خودی کے اندر یہ استحکام اور یہ کمال کیسے آتا ہے، اس پر گفتگو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر کے اندر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔